اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی کہ جو انسان صدقہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ کر دیتا ہے۔ داؤوا مرضاکم بالصدقہ، بیماریوں کا علاج میں تو یہ کہوں گا آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، یا اللہ اگر تو بغیر آزمائشوں اور بیماریوں کے اونچا درجہ دے دے تو اس سے کسی نے کوئی پوچھنا ہے کیا؟ نہیں دے تو سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ۔ اور اس لیے ابن القیم کہا کرتے تھے کچھ ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ یحییہم اللہ بالعافیہ ویمیتہم بالعافیہ ویبعثہم بالعافیہ، وہ ساری زندگی عافیت میں رہتے ہیں، قبر میں بھی عافیت میں رہیں گے، حشر میں بھی عافیت سے اٹھیں گے۔ اللہ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ لیکن اگر کوئی معمولی سی بیماری آ جائے تو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، دوائی ضرور لیا کریں، علاج کروایا کریں، یہ سنت ہے، لیکن حرام چیز سے علاج نہیں، کیونکہ حدیث کہتی ہے تداووا ولا تتداووا بحرام، تم دوائی لیا کرو لیکن حرام چیز کی دوائی نہ لیا کرو۔ حرام چیز سے مراد ایسی دوائی جس میں حرام چیز ڈالی گئی۔ کیوں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ لم يجعل شفاء امتی فيما حرم علیہ، اللہ رب العزت نے اس چیز میں شفا رکھی ہی نہیں جس کو حرام کہتے، اس میں شفا نہیں رکھی۔ لیکن علاج جہاں آپ دوڑ کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، جانا چاہیے، منع نہیں ہے، وہاں ایک علاج یہ بھی ہے داؤوا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ یہ صدقہ بھی ایک علاج ہے۔ جہاں آپ صبح شام 2-2 4-4 ایمٹی کلاکس لے لیتے ہو، وہاں صدقہ بھی 2-4 روپے کر دو، یہ اس سے قیمتی اور اس سے زیادہ پوٹینسی کے کیپسول ہیں، لیکن اس کے لیے یقین ضروری ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ دی وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ خود امام حاکم جو مستدرک حاکم کے لکھنے والے ہیں محدث، اچانک ان کو ایسی بیماری ہوئی کہ ان کے چہرے پہ زخم بن گئے، ادھر سے علاج کروا ادھر سے۔ اس نے کہا حدیث تو نہیں چھوڑ سکتا، پڑھتے پڑھتے سامنے حدیث آ گئی، وہاں رک گئے۔ داؤوا مرضاکم بالصدقہ، علاج کرواؤ اپنی بیماریوں کے صدقے کے ساتھ۔ علاج سارے چھوڑے، سیدھے مسجد میں پہنچے، مسجد میں پانی کا سسٹم بنایا کہ لوگ ٹھنڈا پانی پیے، ساتھ ہی پوری زندگی اس دن کے بعد سے چہرے پہ کوئی چیز نہیں ہوئی۔ داؤوا مرضاکم بالصدقہ، صدقے سے جو اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض نیک عورتیں تو صرف اس بات پہ صدقہ دیا کرتی ہیں کہ اگر صدقہ جسمانی بیماریوں کا علاج ہے تو پھر روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہوگا۔ تو بیٹا اگر نماز میں سستی کرتا تو صدقہ دے دیتی، بیٹے کی نماز سیدھی ہو جاتی۔ کہتی یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے، روحانی بیماری اور ایمانی بیماری ہے۔ تو 8ویں بات میں یہ پیش کر رہا تھا کہ صدقے سے انسان کی بیماری دور ہوتی ہے۔ بعض قصوں میں عبرت ہوتی ہے۔ سعودیہ کے ایک شیخ بیان کر رہے تھے کہ اتفاق سے ایک شخص کی والدہ بیمار ہو گئی اور پتہ چلا کہ ICU وارڈ میں چلی گئی ہے اور بے ہوش ہے، نہ جانے کتنے سانس باقی ہیں۔ وہ دوڑا، اس نے چھٹی لی اپنے آفس، جو ہی نکلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک بلی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور بیچاری بلبلا رہی ہے، گرمی کا موسم ہے۔ اس نے کہا باقی کام تو ہوں گے، یہ نیکی تو نہیں چھوڑوں گا میں۔ ساتھ اسٹور میں گیا، دودھ لیا اور بلی کو دودھ ڈالا۔ جو ہی ہاسپٹل پہنچا انہوں نے کہا کہ دوسری وارڈ میں آپ کی والدہ کو منتقل کیا گیا ہے۔ تو اس نے مذاق سمجھا کہ لگتا ہے کہ ایکسپائر ہوگی اور مجھے کہہ رہے ہیں دوسری وارڈ میں گئی، ICU وارڈ میں کیسے اتنی دیر میں منتقل ہوگی؟ خیر وہاں پہنچا تو ماں ہوش میں تھی۔ کہا ماں یہ کیا؟ کہا بیٹا میں تو خواب میں مجھے نظر آیا ایک بلی دعا کر رہی تھی، اللہ نے قبول کر لی ہے اور میں ہوش میں ہوں، مجھے انہوں نے یہاں منتقل کر دیا۔ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ وفی کل ذات کبد رطب اجر، ہر جاندار کے ساتھ احسان کرنے کا اجر ہے۔ کتا حالانکہ پلید ہے لیکن پیاسا تھا، اس کو بنی اسرائیل کی بدکار عورت نے پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ اگر ایک مسلمان کو آپ پانی پلا دیں جو اشرف المخلوقات ہے
تو اگر کتے کو پانی پلانے والی کی بخشش ہو سکتی ہے تو مسلمان کو پانی پلانے والے کی بخشش نہیں ہوگی؟ ہوگی انشاءاللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کینسر اور سرطان ایک نئی بیماری ہے۔ آج سے 700 سال پہلے یہ کتاب لکھی اور اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آج طرح طرح کی ہم جو چیزیں بناتے ہیں بینگن کی، اس وقت یہ سرطان اور کینسر کا مرض شروع ہوا تو بینگن سے ہوا، جب اس کو تپا کے مختلف قسم کی اس کی ڈشز بنائی جاتی۔ آج سے 700 سال اس وقت بھی لوگوں نے اس کا سامنا کیا، اس کا علاج کیا اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ کب کیسے علاج کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک علاج لوز میں رکھا۔ لوز سمجھ، بادام کا نام یاد ہو، کبھی کھائے بھی ہیں؟ بولے نہیں ہیں، لگتا ہے کہ کبھی کھائے نہیں آپ۔ اللہ نے اس میں علاج رکھا، اللہ جلال نے انجیر میں علاج رکھا۔ اور روایت میں تو یہ بھی آتا ہے نا، جب انجیر لائی گئی طبق ایک کریٹ میں تو آپ نے فرمایا یہ جنت کا پھل آ گیا ہے۔ اور انار کے بارے میں بھی ہے، لیکن ہم اس کو کبھی بھی بادر نہیں کرتے، کہتے نہیں یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے نا، ماننا چاہیے ڈاکٹر کی بات، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس سے بڑی شفا ہوئی۔ اور اس لیے سلف صالحین یہ نصیحت کیا کرتے تھے، اچھا جی میں کیا کھایا کروں؟ بیٹا وہ چیز کھایا کرو جس پہ انسانی ہاتھ کم لگے۔ کیا چیز ہے؟ مثلا پھل، اس پہ انسانی ہاتھ کم لگتے ہیں۔ جتنے وہ فطرتی چیز ہوگی اتنی آپ کے جسم کے لیے وہ سب سے بہترین چیز ہوگی۔ اسی طرح تیسرا علاج جو آج بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں، 1400 سال پہلے شریعت نے یہ علاج دیا تھا کہ جب کسی بیماری کا کوئی علاج نہ ہو، سب سے بڑی بندہ بھی نیک ہے، نیکی کے باوجود جو ہے شریعت کیا کہتی ہے؟ طاقت ہے تو شادی کر لو، نہیں علیک بالصوم فإنه له وجاء أي علاج، روزہ رکھو یہ علاج۔ اور آج ڈاکٹرز اپنی ریسرچ کے بعد کیا لکھتے؟ سٹمک کو خالی رکھنا 8 سے 12 سے 16 گھنٹے، اس سے جو سرطان اور کینسر ہے اس کے جو جراثیم ہیں، خلیات ہوتے ہیں، یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور بیماری ایک دوسرے کو کھانے لگ جاتی ہے اور انسان بیماری سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ شریعت نے اس کا نام روزہ رکھا ہے۔ تو اللہ عز و جلال سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ جو اس بیماری میں مبتلا ہے، مولا کریم اپنی رحمت خاصہ سے ان کو شفا یاب کر، اور جتنے سننے والے اور روشن چہرے ہیں ان کو، ان کی اولاد کو بھی اللہ اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی۔ میں چاہوں گا کہ جب تک آپ کے سامنے پیپر نہیں آ جاتے میں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت باتیں رکھوں۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب کی، کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے۔ فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا۔ وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب دو روشنیوں کے لیے، دو روشنیاں اور دو نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیح طرف، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا، ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا، وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے، ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو شفا بنا کے، اس صورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی، الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا
اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا، لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقرؤوا لا تفعلوا كما فی روایت اخری، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، لا تفعلوا الا بفاتحة الکتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ شفا لینے کے لیے آپ کو 3 اصول زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولنے چاہیے۔ سب سے پہلا اصول، یقین بنانا پڑے گا میں دنیا کے سارے ڈاکٹرز اکٹھے کر لوں، دنیا جہان کی قیمتی سے قیمتی دوائی لے لوں، علاج کروا لوں، شفا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ۔ جب تک یہ یقین نہیں ہے میرے بھائی، اس وقت تک کوئی کام نہیں بنے۔ شافی وہی ہے۔ یہ پہلا یقین دل میں بٹھائیے کہ میں دنیا جہان سے علاج کروا لوں گا، جب تک ادھر سے آرڈر نہ ہوا کچھ نہیں ہوگا، جب تک اس کا فیصلہ نہ ہوا تو کچھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان اذا اتى مريضا او اتي به الیہ، صحیح بخاری کی روایت ہے 5657، آپ جب بھی کسی بیمار کے پاس آتے یا کوئی بیمار آپ کے پاس لایا جاتا، میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا، جب آپ کسی بیمار کے پاس جاتے یا کوئی بیمار لایا جاتا، سچ بتائیے کوئی بیمار ہوا تو کسی عالم سے دم کروانے آیا؟ اللہ قلیل۔ بلکہ فٹ کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر جانا چاہیے، نو ڈاؤٹ، منع نہیں ہے، بڑے بڑے نیک اور محترم ڈاکٹرز موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت۔ لیکن اللہ کے رسول خود پیچھے آیا کرتے عیادت کے لیے بھی، اور یہ تڑپ لے کے بھی اس کو شفا مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ آپ جاتے ہی پہلا کام یہ کرتے، اپنی زبان اقدس سے یہ الفاظ ادا کرتے، اذهب البأس رب الناس، ان لوگوں کو پالنے والے تو بیماری کو لے جا، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، او میرے مالک تو ہی تو شفا دینے والا ہے، اس کو ایسی شفا دے کہ بیماری کا نام و نشان نہ رہے۔ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ کس قدر اللہ نے اس میں طاقت رکھی ہے۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے، دنیا کا کوئی ایسا کام جو انسان سے حل نہ ہو رہا ہو، یا اللہ یہ مجھ سے تو بھاری ہے، یہ فائل میں تیری طرف بھجوا رہا ہوں، اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، جب آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، ان کی زبان میں یہی کلمہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ادھر آگ میں گر گئے، اور راوی تو کہتے ہیں کہ آگ اتنی زیادہ تھی، لو طار علیہا طائر لسقط مشویا، اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا اس کے پاس سے گزرتا تو بھنا ہوا نیچے گیا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر ابراہیم جب وہاں پھینک دیے گئے تو حسبی اللہ ونعم الوکیل نے کیا کمال دکھایا، اللہ کافی ہو گیا، اور وہ آگ بھی روشن بن گئی۔ اللہ کے رسول کے گھر کے باہر دائیں اور بائیں قریش کے وہ نوجوان کھڑے ہیں کہ آج نکلنے نہ پائے، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ نے یہی پڑھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، دیکھ ہی نہیں سکی اور وہاں سے گزر گئے۔ اور میں حیران ہوں جب ان روایات کو جمع کرتے ہیں کہ یہ 3 کلمات جب انسان کہہ دیتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی اور تیرے پیغمبر کو سچا نبی مان کے راضی،
اور تیرے بھیجے ہوئے اس دستور کو جو ہمارے لیے دستور حیات ہے، اس کو زندگی کا سچا اور صحیح دستور مان کے راضی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو ایک مرتبہ یہ لفظ تینوں بول دیتا ہے، اللہ میں راضی تجھ سے بھی، تیرے پیغمبر سے بھی اور تیرے دین سے بھی۔ پہلا انعام یہ ملتا ہے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی، رب تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا انعام یہ ملتا ہے، من قال حین یصبح ثلاثا وحین یمسی ثلاثا، 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بن جاؤں گا، شفاعت کروں گا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی۔ کوئی جنتی اپنے اوپر والے درجے تک اس وقت تک نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی۔ اور تیسرا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ظالم بادشاہ سے ڈرتا ہے کہ وہ ظلم نہ کرے مجھ پہ، یہ بات اپنی زبان پہ لے آئے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے اسے محفوظ فرما دیں گے۔ چوتھا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا الزعیم، میں ضامن ہوں، لآخذنہ بیدی، میں اس شخص کا ہاتھ قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے پکڑوں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے خود جنت میں داخل کرواؤں گا۔ پانچواں فائدہ جو 5ویں روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے یہ حق رکھا ہے، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، رب تعالی قیامت کو اسے جنت میں تو داخل فرمائیں گے، اس وقت تک نعمتیں دیتے رہیں گے جب تک یہ بول کے نہیں کہہ دے گا رضیت یا رب، میں اب اللہ راضی ہو گیا۔ آج اس مبارک کلمے کو اپنا ورد بنائیے، اور شاید کہ بات آگی ہے تو میں ایک پیغام بھی دے دوں جو تھوڑا سا کڑوا بھی ہوگا، لیکن اللہ نے ہر چیز میں کوئی حکمت رکھی ہے، کڑوی چیزیں بھی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ آج ہر شخص کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے، ظلم ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بغض، عداوت، چغلی، غیبت اور کسی کی عزتوں کو چھالنا، یہ ایک ذہن بن چکا ہے۔ کاش دین کی سمجھ اگر ہو تو انسان کو کبھی پریشانی نہیں۔ کس چیز کا ظلم؟ سوچئے کروڑوں لوگ آپ کے وطن میں بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے کہ آپ یہاں آئے ہیں، اللہ کی رحمت سے آئے ہیں۔ آپ یاد کیجئے اربوں کے مالک ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو ایک عمرہ نصیب نہیں ہوا۔ آپ مغلوں کی تاریخ پڑھیے، بلڈنگیں بنانے میں لگے رہے، کسی ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ بھی عمرہ نہیں کیا، حج نہیں کیا۔ اب کتنی تاریخ لمبی ہے، کتنے سالوں پر محیط ہے۔ اس لیے مومن بنیے، غصہ نہ کیجیے گا، منافق نہ بنیے۔ آپ کہیں گے منافق کیا ہوتا ہے؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ قرآن نے منافقوں کی بات کی ہے، معمولی سی تکلیف پہنچے شور ڈال دیتے ہیں۔ الطاقہ السلبیہ ما یجوز، امت کو مایوسی سے نکالیے، مایوسی میں مت دھکیلیے، یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ یاد رکھنا وفاؤں کو بیچا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا تھا دعا کیا کرو، دعا دیا کرو اور دعا لیا کرو۔ ایسے کام کرو کہ لوگ دعائیں دیں اور مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں۔ اور میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ اپنی اولادوں کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ اب جو ماحول ہے یہ بتا رہا ہے کہ اگلے 20 سے 25 سال بعد نہ جانے کس کی اولاد کس وقت مرتد ہونے کے لیے تیار ہو جائے گی، کیونکہ ماحول ایسا بن گیا۔ اس اولاد کو جہنم سے بچانے کے لیے دعائیں کیا کرو۔ اٹھو سحری کے وقت، اذان اور تکبیر کے درمیان
بارش کے وقت، سفر میں دعائیں کیا کرو، اللہم اجعل اولادی ابرارا صالحین اتقیاء مصلحین، یا اللہ میرے اولاد کو نیک بنا اور مصلح بنا، متقی بنا، نسلوں تک یہ دین باقی رہے۔ یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ کے رسول تو صحابہ کو دعائیں دیا کرتے، جو بھی ملتا دعا سے محروم نہ کرتے۔ صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہا عمر یہ جو لباس پہنا نیا ہے کہ دھویا ہوا اتنا اجلا ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ دھویا ہوا ہے۔ کہا البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، تم نیا ہی پہنو، زندہ رہو تو تعریف کیے گئے، تمہیں موت آئے تو شہادت کی۔ اللہ نے تینوں دعائیں قبول کر لی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کو دعا دی، صرف ادب کی وجہ سے پانی بھر کے رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا ہے، آپ نے دعائیں دی، اللہم علمہ القرآن، یا اللہ اسے قرآن سکھا دے، اللہم علمہ الحکمہ، اللہ اسے حکمت و دانائی سکھا دے، اللہم علمہ التاویل، اللہ اسے مفسر بنا دے۔ اللہ ذوالجلال نے 14 سال کی عمر میں ان کو مفتی بنایا اور 65 سالہ صحابہ ان کا فتویٰ مانتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ آئے، اللہ کے رسول دعا کر دیجئے میری ماں والدہ مسلمان ہو جائے، کہ اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، یا اللہ اس کی والدہ کو ہدایت دے۔ روتے آئے تھے، گھر گئے، دروازہ بند تھا، کہا ابو ہریرہ رک جاؤ، غسل کر کے آئی، کہا چلو اکٹھے چلتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر روتے ہوئے آ کے خبر دی کہ اللہ کے رسول دعا قبول ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس کو دعا دی، ماں نے کہا اللہ کے رسول دعا دے دیجئے۔ آج تو یہ بھی دور ختم ہو گیا، کوئی علماء سے دعا کروانے کے لیے بھی اولاد کو نہیں لے کے جاتا، تحنیک بھی ختم ہوگی کہ پہلی خوراک کسی نیک آدمی سے دلائی جائے جس کو گھٹی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دعا دی، اللہم اکثر مالہ وولدہ واغفر لہ، یا اللہ اس کے مال میں بھی برکت فرما، اولاد میں بھی برکت فرما، بخش دے۔ صحابی انس کہتے ہیں مدینے میں رہنے والے ہر شخص کے باغ 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، اس دن کے بعد میرا باغ 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اللہ نے اولاد اتنی دی کہ حجاج کے زمانے میں میری 120 لوگ اولاد میں سے اور پوتے پوتی اور نواسے نواسے میں سے فوت ہو چکے ہیں اور میں ابھی زندہ ہوں، اور اللہ نے اتنی اولاد دی ہے کہ حتی استحییت علی نفسی، مجھے اپنے آپ سے شرم آنے لگی۔ اور اللہ کے رسول کے بارے میں فرماتے ہیں 2 دعائیں تو قبول ہو گئی ہیں، میرا رب قیامت کو 3ری دعا بھی ضرور قبول فرمائے گا کہ بخشا بھی جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب باپ شہید ہوئے تو اللہ کے رسول نے دل جوئی کرنے کے لیے ایک ہی رات میں 25 مرتبہ صحابی کی بخشش کی دعا کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں 22 مرتبہ جنت کی بشارت دی، عشاء سے لے کر صبح تک ایک ہی دعا کرتے رہے، یا اللہ عثمان سے میں راضی، میرے مالک تو بھی راضی ہو جا۔ سیدنا علی کی بہت چھوٹی عمر تھی، کہا جاؤ فیصلہ کرو، کہا اللہ کے رسول میں نے تو کبھی فیصلہ کیا نہیں، کہ فرمایا ادھر آؤ، اللہم سدد لسانہ واہدی قلبہ، اے اللہ اس کی زبان میں بھی قوت دے اور اس کے دل کو بھی مضبوط بنا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں اس دن کے بعد کبھی مجھے فیصلے میں پریشانی نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسن و حسین کے لیے دعا کی جو جنت کے شہزادے ہیں، اللہ کے رسول کے پھول تھے، فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میرے مالک تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ آئے، کہتے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ ہر مسلمان کے دل میں میری اور میری والدہ کی محبت ہو، مومن کے دل میں، اور تمام مومنوں کی محبت میرے اور میری والدہ کے دل میں ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے دعا کر دی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا مومن نہیں جو میرے بارے میں سنے اور پھر محبت نہ کرے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پڑھیے اور پڑھائیے ان بھائیوں کو جو آج بھی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ فقیر نہیں تھے، نعوذ باللہ ان کو سمجھ نہیں تھی، وہ مومن ہے کہ نہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں ہیں، جب ایک شخص نے آ کے کہا کہ فلاں تو آپ کے بارے میں برا کہتا ہے، کہا انا ام المؤمنین لست بام المنافقین، میں مومنوں کی ماں ہوں، منافقوں کی ماں نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی
کس خوبصورتی سے دعا لیتے ہیں. کہا اللہ کے رسول گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں گر جاتا ہوں, کیا کروں؟ فرمایا ادھر آؤ, اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا, اللہ اس کو مضبوط بنا, اس کو ہدایت یافتہ بنا. جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں پھر زندگی میں کبھی گھوڑے سے گرا نہیں ہوں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے دعا دی, اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب, اللہ اس کو حساب و کتاب کرنا سکھا, اس کو لکھنا سکھا اور اس کو عذاب سے بچا. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ, اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے ہدایت عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمرو بن اخطب پانی پیش کیا, بال تھا, شرمندہ ہو گئے, جلدی سے صاف کیا. اللہ کے رسول نے چھوٹی سی دعا دی لیکن کتنی مبارک, اللہم جمل ہو. بچے کی ادب کو دیکھ کے دعا دی, اللہم جمل ہو, یا اللہ اسے خوبصورت رکھنا. کہتے ہیں 93 سال میری عمر ہوگی, میرا ایک بال بھی داڑھی اور سر کا سفید نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے لیے دعا کی, یا اللہ ان کے دل میں ایمان کی محبت ڈال, اور انہیں لے آ. اور الفاظ یہ تھے, اللہم اقبل بقلوبہم وبارک لنا فی صاعنا ومدنا. میں بھی دعا کروں گا, یا اللہ یہ اسلام اور مسلمانوں سے متنفر ہونے والے, اللہم اقبل بقلوبہم الی الایمان والمؤمنین, یا اللہ ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرما, یہ واپس مومنوں کی محبت میں آ جائیں اور کافروں کی محبت ان کے دل سے نکال دے. اللہ ذوالجلال جس طرح یہاں جمع ہیں ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توکل کرنا بھی سکھایا ہے. وہ کون سی جگہ ہیں جہاں انسان کو اللہ پر اعتماد کر کے مطمئن ہونا چاہیے؟ جب مصائب اور پریشانیاں آئیں تو کبھی بھی اپنے آپ کو گرائیے نہیں, ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہوئیے, مایوس نہ ہوئیے, نا امید نہ ہوئیے. اعتماد اور بھروسہ اللہ پہ کیجئے, وہ تمہیں گرنے نہیں دے گا. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. فرما دیجیے, لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا, ہمیں وہی مصیبت آئے گی جو اللہ نے لکھی ہے. یہ لکھا ہے ایسے, مکتوب ہے, مقدور ہے, اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا. هو مولانا, وہی تو ہمارا مولا ہے. وعلى الله فليتوكل المؤمنون, اعتماد اور بھروسہ اور توکل مومن اسی پر ہی کرے. باوجود اس کے کہ مصیبت آئی, پریشانی آئی, غم آیا, دکھ آیا, بیماریاں آئی, نقصانات ہوں, ایک ہی لفظ ہونا چاہیے زبان پہ, ہوا مولانا, وہ ہمارا مولا ہے جو اس کا فیصلہ ہم اسے قبول کرتے. سعد رضی اللہ تعالی عنہ جن کی دعا کو اللہ ذوالجلال رد نہیں کرتے تھے, زندگی کے آخر میں ان کی نظر کمزور ہوگی, انہیں نظر نہیں آتا تھا. لوگ کہتے دعا کرو نا, کہتے نہیں کرتے. پوچھا کیوں؟ کہ قدر اللہ خیر من بصری, میری آنکھ کی بینائی سے میرے رب کا فیصلہ مجھے زیادہ پسند. یہ ہے دل کے ریشے ریشے میں اللہ ذوالجلال کی محبت اور اس کے فیصلوں پر رضامند. سنن ابی داؤد کی روایت 5090, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعوت المکروب, جو مصیبت زدہ ہو اسے یہ دعا کرنی چاہیے, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین, اے اللہ مجھے تیری رحمت کی امید ہے, مجھے میرے حوالے نہ کرنا ایک پلک جھپکنے جتنے وقت میں بھی. واصلح لی شأنی کلہ, اور میرے ہر کام کو درست فرما دے. لا الہ الا انت, میرے مالک تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق. کسی کو فاقہ آ گیا ہے, جاب لیس ہو گیا ہے, مال ختم ہو گیا ہے, تو اسے مایوس ہو کے خودکشی نہیں کرنی, کیونکہ مایوسی کے بارے میں, نا امیدی کے بارے میں 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں. مایوسی گمراہی ہے, مایوسی کبیرہ گناہ ہے, مایوسی کفر ہے. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ.
کی رحمت سے گمراہ لوگ مایوس ہیں۔ میں گمراہ نہیں بننا چاہتا، اس لیے جتنے گمراہ لوگ ہیں، امریکن، کینیڈین، جیپنیز، خودکشی کر رہے ہیں، وہ کافر کیوں؟ گمراہ ہیں، اللہ پہ کوئی امید اور بھروسہ اعتماد نہیں۔ الیأس من روح اللہ، کبیرہ گناہوں کی بات بیان کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا الیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، مایوس ہو جانا کبیرہ گناہ، بلکہ مایوسی اور نا امیدی کفر ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے، جاؤ اسے تلاش کرو، جاؤ اسے تلاش کرو، کیونکہ کافر مایوس ہوتا ہے، میں مایوس نہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جس کا ایمان خوبصورت ہو اس کا اتنا ہی اعتماد اللہ پہ، بھروسہ اللہ پہ، توکل اللہ پہ، یقین اللہ پہ مضبوط ہو۔ جتنا ایمان کم ہے اتنا بھروسہ بھی کم۔ آپ دیکھتے ہوں گے لاہور مال روڈ پہ پنجاب اسمبلی کے سامنے موٹر وے پہ لوگ لیٹ رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھائیں۔ کہاں گیا ہے؟ کہاں گیا بھروسہ؟ کہاں گیا اللہ پہ یقین؟ کبھی کسی عالم کو بھی دیکھا ہے ایسا کام کرتے؟ کبھی کسی قاری کو بھی دیکھا ہے ایسا کام کرتے؟ یہ فرق ہے تعلیم کا۔ جس کا ایمان اللہ عزوجلال پہ مضبوط ہوتا ہے وہ دنیا کے ٹکوں کو مٹی اور ریت سمجھتا ہے، اس کو اپنا مائی باپ نہیں سمجھتا۔ اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ جب ہوتا ہے پھر انسان سوسائڈ نہیں کرتا، خودکشیاں نہیں کرتا۔ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، کسی بھی عالم ربانی نے آج تک کسی ایک کا نام بتائیے 1400 سال کی تاریخ میں کسی نے خودکشی۔ اعتماد ہے اللہ پہ، یہ بھروسہ ہے۔ لوگ اعراض بھی کر لیں، آپ سے منہ موڑ لیں، مایوس نہ ہوئیے، بلکہ کیا کیجیے؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ میرے محبوب اگر یہ منہ پھیر لیتے ہیں، لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، تو کہہ دو نا حسبی اللہ، مجھے اللہ کا، حسبی اللہ، مجھے اللہ کا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، میں بھروسہ اسی پہ کرتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں؟ جس کا بھروسہ اللہ پر ہے، اعتماد اللہ پر ہے، یقین اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسے کیا پریشانی؟ اسے کوئی پریشانی۔ جس کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اللہ اسے گرنے نہیں دیتے۔ اعتماد تھا نا سیدنا ابراہیم کو، یعنی اتنی بڑی آنکھ، آج بھی وہاں درخت نہیں ہوتے، آج بھی وہاں درخت نہیں ہوتے اس وادی میں جس وادی میں آگ جلائی گئی تھی، اور کوئی پرندہ اڑتا اڑتا گزرتا تو سقط مشویا، بھنا ہوا نیچے گر جاتا۔ اتنی آنکھ، اعتماد کیا تھا؟ میرے ساتھ ہے، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حفاظت اور اس کی معیت خاصہ۔ پریشانی کی کوئی بات، مسکرا رہے ہیں، ہاتھ بھی بندھے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہیں، منجنیق میں ڈال کے پھینکا ہے، جو ہی آگ میں گرے ہیں آگ ختم، کیونکہ اوپر سے حکم آ گیا تھا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ عبارت کتنی خوبصورت ہے، بس ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہونا ہے۔ وہ جو رسیاں لگی تھیں ان کو بھی آگ لگی ہوئی تھی، پاؤں میں اور ہاتھ میں، ان کو آگ لگی، ابراہیم کو نہیں لگی علیہ السلام۔ جب رسیاں کھل گئی، ہاتھ بھی کھل گئے، باقی سب باغ بن گیا۔ اور باپ دیکھ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، کہتا نعم الرب ربک یا ابراہیم، وہ ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے کچھ ہونے ہی نہیں دیا۔ کچھ ہوا؟ میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ سائنس کتنی کلا بازیاں لگا چکی ہے، لیکن عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کو کمال ہے، ہماری بات پہ لوگ غصہ کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کافر مسلمانوں کے غلام ہیں، یہ نوکر ہے تو نوکروں کو کام کرنے دیا کرے۔ مسلمان نے تہجد پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں، چاش پڑھنی ہے، اوابین پڑھنی ہے، سنتے پڑھنی ہے، دعائیں کرنی ہے، ان کا کام کیا ہے؟
بنائیں چیزیں مسلمانوں کو بھیجیں تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہوں. تو نوکروں کی باتوں پہ خوش نہیں ہوا کرتے، ان سے کام لیا کرتے ہیں. ایک چھڑی جو سیدنا موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، اللہ نے حکم دیا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اچھا سمندر میں چھڑی مارو نا. یہ کون سی چھڑی ہے جس سے رستے ہی 12 بن گئے؟ یار میں کبھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں، ہم آخر انسان ہیں، کہ وہ چھڑی تو ماری سمندر میں، اتنا بڑا پانی خشکی کیسے ہو گئی؟ ایک نہیں، رستے 12 بن گئے. کیسا ملٹیپل یہ ڈنڈا تھا کہ ایک مرتبہ مارا اور 12 رستے بن گئے. اور پھر اس کے اندر کیسے کیسے فنکشنز رکھے اللہ تعالیٰ نے. فرعونیوں نے شاید سمجھا کہ رستے ہم بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ رستے بنے کن کے لیے تھے؟ اللہ پر ایمان رکھنے والوں. جو ہی وہ گزر گئے، فرعونی اپنے لاؤ لشکر لے کے آئے. اللہ نے حکم دیا کہ معاملہ تو حل ہو گیا ہے، پانی تم چلو. پھر تو پانی نے چلنا شروع کر دیا. تو فرعون اپنی پوری لاؤ لشکر سمیت، اپنی ملت سمیت جو ہے وہ پانی کے حصے میں آیا. سارے ڈوب کے مر گئے فرعون سمیت. لیکن اللہ نے کہا اليوم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فرعون تجھے میں نشان عبرت بناؤں گا. پانی کا حکم دیا، اس نے اچھال کے پھینکا. اور آج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پڑا ہوا ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں بڑا رب. اعتماد اللہ پہ کیا. بندہ دوڑ کے آیا کہ تمہیں قتل کر دیں گے، موسیٰ دوڑ جاؤ، کہتے ان معی ربی سیہدی. یہ ہے ایمان. اور نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے سیدھے راستے پہ رکھے گا، حفاظت کرے گا. کاش یہ بات سمجھ میں آئے. آج مخلص لوگوں کی زندگی، رب پہ اعتماد کرنے والوں کی زندگی اتنی پرسکون ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. جن کا اعتماد نہیں ہے وہ اخبار صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں، وضو کیا نہیں ہوتا، منہ دھویا نہیں ہوتا، 3 روپے پٹرول بڑھ گیا، مارے گئے. لو یہ مسلمان. وہ چینی بڑھ گئی ہے، یہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ آپ نے پھکے ہی مارنے ہیں اس کی، تھوڑی سی کم کھا لو. اگر چینی بڑھ گئی ہے، کوئی چیز مہنگی ہو گئی ہے تو اللہ کے خزانے ختم ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. دنیا کے اعتبار سے تم سوچتے تمہارا رب بھی غریب ہو گیا. یہ کیسا ایمان ہے؟ اس لیے قرآن نے منافقوں کی بات کی ہے، یحسبون کل صیحۃ علیہم. یہ منافقوں کا رویہ ہے کہ معمولی سی پریشانی ہو تو واویلا شروع کر دیتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کسی 20 کروڑ کے مالک سے ہی پوچھیں گے نا کیا حال ہے، او بس جی رڑ گئے جی، کیا بتائیں جی، بس کیا بتائیں. اس کے مقابلے میں کسی دیندار سے پوچھیں کیا حال ہے، کہتے ہیں الحمدللہ. یہ ہے اعتماد رب پہ کہ وہ اللہ کسی کو ضائع نہیں کرتا. وہ میں نے پہلے بھی قصہ شیئر کیا تھا. ایک شخص آیا، انسان ہے نا، ہم بھی کمزور ہیں. وہ آ کے کہتا جی نقصان بڑا ہو گیا، دعا کر دیں. میں نے ویسے ہی پوچھنا چاہا کہ کیسے نقصان ہوا. کہتے جی 35 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا. اب یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے تو بندے کو پریشانی ہوتی ہے. تو دعا بھی کی یا اللہ اس کا نقصان پورا کر دے، تو اس کا بھلا فرما، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما. میں نے ویسے ہی ذرائع تفنن پوچھ لیا کہ نقصان کیسے ہوا. کہتا جی پچھلے سال 1 کروڑ 85 لاکھ پروفٹ آیا تھا، اس سال صرف 1.5 کروڑ پروفٹ آیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں سوچ رہا تھا کہ کوئی 35 لاکھ کا خسارہ ہو گیا ہے اس کا. جہاں ایمانی حالت یہ ہو، حدیث کہتی ہے جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہے اسے کوئی بیماری نہیں ہے اور اس بندے کو خوف نہیں ہے، سمجھ لے فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا. اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں اس کی جھولی اور دامن میں جمع کر دی. ایسے لگتا ہے کہ آپ کے پاس 2-3 دن کا کھانا تو ہوگا نا. کیا بھائی پھر رونے کی کون سی بات ہے؟ میرا رب ضائع نہیں کرے گا، اس کے وعدے ہیں.